نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز اور پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے رب جلیل سے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ تین چیزوں سے محروم رہیں۔ نمبر 1 غصے والا فیصلے سے، نمبر 2 جھوٹا عزت سے، اور نمبر 3 جلد باز کامیابی سے۔ محترم سامعین، ہم آج صراط مستقیم کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بندہ ناچیز سے اگر کوئی غمی پیشی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری چھوٹی سی کاوش یہ پسند آئے اور میری یہ بات اچھی لگے تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا، کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دعا مانگنے کی تلقین یوں بھی فرما سکتے تھے، اے میرے بندو یوں دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت، وہ سیدھی راہ جو تیرے قرآن کی راہ ہے، اس وحی کی راہ جو تو نے آسمان سے نازل کروائی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ چشمہ ہدایت تو قرآن اور وحی خداوندی ہے۔ لیکن اگر فقط یہی کہا جائے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی سیدھی راہ ہے تو یہ ایک تصوراتی شے ہوتی نہ کہ واقعاتی، کیونکہ کوئی نظریہ عملی شکل تب تک اختیار نہیں کرتا جب تک شخصی صورت میں اس کا کوئی نمونہ پیش کیا جائے، اور انسانیت محض تصور اور نظریے سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ نظریہ اور تصور کسی انسانی شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے نہ ہو کہ انسان محسوسات کو معقولات کی نسبت بہتر طور پر سمجھ سکے۔ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہدایت شخصی صورت میں لوگوں کے سامنے ہو، اور ان شخصی نمونوں کو دیکھ کر انسانیت ہدایت حاصل کرے۔ اگر محض اللہ کی وحی اور کلام الہی سے مخلوق کو ہدایت دینے کا مقصد پورا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ زمین پر انبیاء علیہ السلام کو کبھی مبعوث نہ فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر اور اس پر قادر تھا کہ وہ اپنا پیغام ہدایت وحی و الہام کی صورت میں ہر شخص تک براہ راست پہنچا۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے مثال دیتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ آج ہر شخص اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی ہدایت اور اس کا پیغام کاغذوں کی صورت میں اس کے سرہانے پڑا ہوا مل جاتا، جس پر لکھا ہوتا کہ یہ میرا کلام اور یہ میرا حکم ہے، اس پر عمل کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کروڑوں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے ایک شخص کو نمونہ بنایا، ہدایت کو مشخص کر دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی مجلس میں بیٹھے آپ کے ساتھ سفر کیا، معاملات سمجھے، مسائل پوچھے، جواب لیا، چونکہ براہ راست شخصی رابطہ تھا، لہذا ہدایت مشخص ہو کر آنکھوں کے سامنے آ گئے اور عملی نمونہ پیش کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کا یہ عملی نمونہ حدیث اور سنت کے نام سے کتابی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ اگرچہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عملی نمونہ آ گیا، مگر ایک کتابی شکل میں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو براہ راست سننے، شکل نورانی دیکھنے اور خدمت اقدس میں بیٹھنے سے محروم ہیں۔ گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے استفادہ کا جو موقع صحابہ کرام کو میسر تھا، اب وہ ہمیں میسر نہیں اور نہ ہی قیامت تک کسی کو میسر آئے گا۔
قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث پاک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر پر اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح احادیث کے مفہوم کے تعین پر بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسا کوئی اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہمہ وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ اگر کبھی کسی کو اختلاف ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کر کے اس اختلاف کو دور کر لیا کرتے تھے۔ مگر اب اگر کسی کو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح پر اختلاف ہو جائے، جیسا کہ امت میں ہوتا رہا ہے، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہی درست ہے اور وہ مفہوم جو کسی اور نے بیان کیا وہ غلط ہے، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اصل اتھارٹی کس کو مانا ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے؟ ادھر یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن و سنت میں، جس کا معنی یہ کہ مختلف تعبیرات کتاب و سنت میں سے ہی کوئی ایک حق اور واجب الاتباع ہے جس کا تعین ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے جس پر پورا اترنے والا مفہوم ہی اصل مفہوم قرار پائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معیار یہ فرما کر مقرر کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صحیح مفہوم اور تعبیر و تشریح کا تعین چاہتے ہو تو آپس میں جھگڑنے کی بجائے اس کو میری مخلوق میں سے ان لوگوں کے طرز عمل پر پرکھو جن پر میرا انعام ہوتا ہے اور جو میرے غضب اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے طور طریقے ہی راہ راست ہیں، لہذا جو تعبیر و تشریح ان کی مفاقیت میں ہو اپنا لو ورنہ چھوڑو۔ قرآن حکیم نے جب یہ بیان فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی راہ سیدھی راہ ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے؟ کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انعام یافتہ ہے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے نام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ چار طبقے میرے انعام یافتہ ہیں، پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اور میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔